حاضرین محترمین مخلص موحد بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ اللہ وحدہ قدوس نے تمام تر عبادات کے کامل نتیجے اور کامل حیثیت کو تقوی پر مبنی فرمایا ہے۔ ہر عبادت اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے تو تقوی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ نماز ہو تو تقوی کی وجہ سے، روزہ ہو تو تقوی کی وجہ سے، لعلکم تتقون، حج ہو تو تقوی کی وجہ سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، حتیٰ کہ قربانی ہو تو تقوی کی وجہ سے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہر عبادت کا انتہائی نتیجہ اور تکمیل کا منصب اللہ نے تقوی پر رکھا ہے۔ سارے مہینوں کے اندر عبادت کرنے کے بعد اللہ قرآن مقدس میں یہ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ واتقوہ، لوگوں اللہ کی
ایمان کا زیور ہے. عبادت کو سنگار اور زینت اور زیب آرائش نصیب ہوتی ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. بندی کے ہر عمل کے اندر ایمان کی تمنا ہو اور تقوی کا ارادہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا مقام میرے دربار میں ایسا ہے کہ میں اللہ اس کے گناہوں کو کاٹ کر اس کی جگہ پہ نیکیاں رکھ دیا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ اللہ میں ان بندوں کے لیے گناہوں کے مقام پہ نیکیاں لکھ دیا کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توبہ کے ساتھ اپنے پرانے سارے گناہوں کے اوپر ایسا بیڑا لگایا ہے, ایسا مردہ گناہوں کو چٹیل میدان کی طرح صاف کر کے بتایا ہے کہ میں اللہ کو اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کلمے نکلوانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کأنہ ولدت اليوم امہ, جیسے آج ہی اس کی ماں نے اپنے وطن سے پیدا کیا ہے. یہ گناہوں سے اس طرح کا یہ رمضان کا مقدس مہینہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں بلکہ اختتام پذیر ہو چکا. لوگ تو کہتے ہیں نا جمعۃ الوداع, یہ الوداعی جمعہ. شریعت میں جمعۃ الوداع کچھ بھی نہیں. جمعۃ الوداع کچھ بھی نہیں, سب جمعے جمعہ اللہ کے دربار میں جمعہ ہے, چاہے الوداعی ہو چاہے ابتدائی. اور یہ موسمی تقریریں لوگوں نے رکھ دی ہے کہ جمعۃ الوداع ہے, یہ ہم نے الوداع کا جمعہ پڑھا کہ بڑی سعادت ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جمعہ ہر ایک جمعہ ہوتا ہے اور اس کی وہی حیثیت ہوتی ہے. خیر بات ہے. اور یہ ہمارے پاس ایک مشہور حاج اکبر, حاج اکبر کہتے ہیں جو جمعے والے دن جو حج آ جائے وہ کیا ہوتا ہے, حج اکبر ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. حج اکبر وہی تھا جو محمد الرسول اللہ نے پڑھایا اور اس کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے ذکر کیا, یوم الحج الاکبر. حج اکبر کے دن اللہ کے پیغمبر نے جو بات کی. خیر بہار ہے, یہ رمضان کا مقدس مہینہ پائے تقریر کو پہنچ گیا. آج دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کمایا, کیا کھویا, کیا پایا. ابھی عمل کا وقت تقریباً انتہا پہ پہنچ چکا ہے. ابھی حساب کرنے کا وقت ہے, ابھی دیکھنے کا وقت ہے کہ مجھے بار بار یہ میرے کانوں پہ بات پڑتی رہی کہ مقدس مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, پرنور مہینہ ہے, رحمتوں سے بھرا ہوا ہے, نجات والا مہینہ ہے, مغفرت والا مہینہ ہے. میں نے اس مہینے کے اندر کیا پایا ہے, کیا کھویا. اور اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں پہ اعلان فرمایا کہ کامیاب لوگ کون سے ہیں, کون لوگ کامیاب ہیں, وہ لوگ کامیاب جنہوں نے مقدس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ نبھایا, جنہوں نے اپنے ایمان کی تجدید کی, جنہوں نے اپنے ایمان کو رنگ لگا کے مزین کیا, جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر قرآن کی روح کے ساتھ جان ڈالی ہے. یہ لوگ اللہ کے دربار میں کامیاب ہوں. اور جو بچ کے چلتا رہا, زندگی تو ویسے بھی گزرتی ہے, جس نے اس مہینے کے اندر باقی 11 مہینوں کے لیے ٹریننگ کر لی ہے, اور یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے, یہ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے. جھوٹ سے بچنا ہے کہ رمضان ہے, عادت پڑ گئی کہ 11 مہینے بھی جھوٹ سے بچنا ہے. نماز پڑھنی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, ٹریننگ ہو گئی کہ 11 مہینے بھی میں نے نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ عید والے دن عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں نمازی غائب ہو جائے, وہ جو مسجدیں بھری ہوتی تھی مسجدیں خالی ہو جائیں. پھر گویا اس بندے کے دل کے اندر تقویٰ دھسا نہیں ہے, اندر داخل نہیں ہوا ہے تقویٰ. اللہ نے کامیابی کا
جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، گناہوں سے پاک۔ اور یاد رکھیے یہ روزہ جو ہے یہ جان کو مضبوط رکھنے کے لیے ٹریننگ ہے، جان کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، کھانے سے بھی روکتا ہے، پینے سے بھی روکتا ہے، اور جب باقی زندگی میں سامنے حرام آ جائے تو پھر یہ ٹریننگ ہو تو یہ کہتا ہے بندہ روزہ بھی تو رکھ ہی لیتا ہے، میں اپنے آپ کو روک لوں گا لیکن حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، روک لوں گا اپنے آپ کو، سختی برداشت کر لوں گا لیکن حرام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ جان کو مضبوط رکھنے کے لیے ٹریننگ ہے۔ اور جس نے روزہ رکھا، اور اللہ اعلان بھی اس کے لیے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں انسان کو میں اللہ نے نفس دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا، میں نے الہامن اس کے دل کے اندر فجورها وتقواها، گناہ کی لذت کو بھی رکھا ہے، تقوی کے سرور کو بھی رکھا ہے۔ اللہ جب دونوں چیزیں رکھی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ بندہ ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کر کے آئے گا میرے اللہ، وقد خاب من دساہا، اور وہ بندہ خائب و خاسر ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا جس نے اپنے اس نفس کو زمین کے اندر دسا دیا ہے، مٹی اور گرد و غبار سے لت پت کر دیا ہے۔ میں اللہ کو چھوڑ کر اس نے نہ کوئی قبر چھوڑی ہے، نہ کوئی حجر چھوڑا ہے، نہ کوئی شجر چھوڑا ہے، نہ کوئی جھنڈی چھوڑی ہے، ہر مقام پہ اس کا سر جھکا ہے لیکن میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ خواب من دسا، اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، وہ لوگوں کامیاب ہو گیا وہ بندہ من تزکا، جس بندے نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے۔ کیوں؟ جس بندے کا دل پاک ہو جائے اس کا عمل بھی پاک ہوتا ہے، جس کا نفس پاک ہو جائے اس کا عمل پاک ہوتا ہے، اور جس کا نفس پاک نہ ہو اس کا عمل کبھی پاک ہو سکتا۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں جناب اس بندے کا ضمیر نہیں ہے، اس بندے کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا یہ دل اور نفس بندے کے اندر کا مقام ہے، اور اس میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے پھر یہ کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کا حیا تو بندہ ظاہری کرتا ہے، اللہ کا حیا بندہ باطنی طور پہ کرتا ہے، اندرونی طور پہ کرتا ہے۔ دل کے اندر جب اس کے خوف موجود ہو پھر اللہ کی رضا میں مبنی عمل کرتا ہے، پھر اللہ کی رضا والے کرتا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہو بند کمرے کے اندر موجود ہو، فریج بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کھانے کے پھل بھی موجود ہے، بڑی بڑی نعمتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہاں پہ بیٹھا ہوا اسے دیکھنے والا کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے پانی پی لے، اس کا دل چاہتا ہے پھل کھا لے، اس کا دل چاہتا ہے سہولتیں استعمال کر لے، لیکن باوجود اس کے یہ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ بات اس کے نفس کے اندر آ چکی ہے، اس کے دل کے اندر آ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر آ جائے
ہو جاتا ہے، اور جس کا نفس پاک ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ جس کا نفس پاک ہو جائے وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، جو ہی کالا نقطہ پڑتا ہے پھر یہ مزید گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، کبائر میں مبتلا ہونے کے بعد اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے جب دل کالا ہو جائے پھر اس بندے کے دل میں کہیں سے بھی تزکیہ اور خوف اور ڈر داخل ہونے کا راستہ نہیں ہوتا۔ جب راستہ نہیں ہوتا قرآن پڑھا جائے تو جھگڑے کرتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جائے تو جھگڑے کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو قول اور قصیدے اور کٹورے پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ او لوگو یہ ایسا بندہ ہے اس کے دل کے اوپر میں اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ کیوں مہر لگا دی ہے؟ اللہ فرماتی ہے بے کفرہم ضدًا وعنادًا ستر الحق ضدًا وعنادًا، اس بندے نے ضد و عناد کی وجہ سے حق کو چھپایا ہے، حق بات کو نہیں مانا ہے۔ اس کو پتہ تو تھا یہ حق ہے لیکن دل کی سیاہی کی وجہ سے اس نے حق کو نہیں مانا ہے، لہذا یہ بندہ ناکام ہو کے رہے گا۔ بے اللہ نے اس کے دل پہ بھی مہر لگا دی ہے، اس کے کانوں پہ بھی پردے آ چکے ہیں، اس کی آنکھوں پہ بھی پردے ہیں، اس کی کانوں پہ بھی مہر ہے۔ اللہ فرماتی ہے دنیا میں تو ایسا نتیجہ یہ اس کو پھل ملنا ہے، سزا ملنی ہے، اور آخرت کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ قیامت والے دن اس بندے کو بہت بڑا عذاب ملے۔ اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب وہ لوگ ہیں جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، جنہوں نے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کیا ہے، جنہوں نے ضد سے بھی اپنے آپ کو پاک کیا ہے، جنہوں نے منافقت سے بھی اپنے آپ کو پاک کیا ہے، جن کے سامنے میری آیتیں پڑھی گئی ہیں اذا ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے بھی اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جائے ان کے سامنے ہماری آیتیں، اللہ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ترقی پکڑتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن پڑھنے والا پڑھتا نہ تھکے، میں سنتا نہیں تھکوں گا۔ یہ اثر ہوتا ہے قرآن، یہ قرآن کا اثر، اور جس پہ یہ اثر ہو جائے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جس پہ اثر کرتا چلا جائے اس کا دل کا بڑا مفتی اس کو یہ بتاتا ہے تیرے دل میں تزکیہ آ چکا ہے، پاکی آ چکی ہے، دل صاف ہو چکا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دل صاف بھی ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس ایمان ہو، جن کے پاس ایمان ہو۔ کئی لوگ ایمان کے بغیر بھی کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، تو دل صاف سے مطلب یہ ہے کہ تختی سے وہ صاف ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے، بس صاف ہی آتا ہی صاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتی ہے والذین یؤمنون
ایمان لائے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ومما رزقناہم ينفقون اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ کرتے رہ جاتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لائے تیرے اوپر نازل ہوئے قرآن پہ وما انزل من قبلک اور اس پہ جو تجھ سے پہلے اتارا گیا وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت میں بھی وہ یقین رکھتے ہیں اللہ یہ 5 صفات جو آپ نے بیان کی ہے ان لوگوں کا مقام کیا ہے اللہ ان لوگوں کو ثمرہ کیا مل رہا ہے اللہ ان کو جزا اور بدلہ کیا مل رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ پکی ہدایت کے اوپر ہیں واولئک هم المفلحون یہی لوگ اللہ کے دربار میں کامیاب ہیں کیوں کامیاب ہیں ان لوگوں کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے ان کے دل صاف ہو چکے ہیں ان کے ایمان ستھرے ہو چکے ہیں ان کی عبادتیں بھی ستھری ہو چکی ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی جس بندے نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے یہ کامیاب ہو گیا وذکر اسم ربہ فصلی اور اس نے اللہ کا ذکر کیا فصلی بس نماز پڑھتا رہ گیا نمازیں بھی پڑھتا ہے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں 2 قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک وہ ہے جو میلان دنیا دل میں رکھتے ہیں کہتی ہے دنیا ہی ہمیں مل جائے ربنا آتنا فی الدنیا اللہ جو کچھ ہمیں دینا ہے دنیا ہی میں دے دے ہمیں آخرت کی ضرورت کچھ ایسے بدبخت اور میں نے ایسے بدبخت اپنی آنکھوں سے دیکھے جنہوں نے دعا کی اللہ دولت چاہیے ایمان کا سوال نہیں کرا اپنی زبان سے انہوں نے یہ بات اور اللہ نے انہیں دولت دی دولت پھر دی ایمان نہیں ملا پھر پچھلی عمر ان کی تسبیحاں روتے ہوئے گزری لیکن جہاں پہ گئے ان کو بیٹوں نے بھی دھکے دی گھروں سے نکالا بے دخل کیا جس اولاد کے لیے انہوں نے کہا اللہ کی مال کی ضرورت نہیں پیسے کی ضرورت ہے یہ ہمارے اسی خلوت کی مثال اللہ فرماتی ہے ایسے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اللہ جو کچھ بھی دینا ہے ہمیں دنیا میں دے دے اللہ فرماتی ہے ما لہم فی الآخرۃ من خلاق ان لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے دنیا میں جو انہیں مل گیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے جو تزکیہ نفس والے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دعا پھر اللہ کے دربار میں یوں کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دینا اللہ آخرت میں بھی اچھائی دینا اللہ جہنم کی عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا اللہ دنیا میں بھی تجھ سے اچھائی مانگتے ہیں آخرت میں بھی تجھ سے اچھائی مانگتے ہیں اللہ دنیا میں وہ جو اچھے ہیں وہ ہمیں دے دے آخرت میں جو اچھا ہے وہ بھی ہمیں دے دے اللہ
فرماتے ہیں جو اس طرح مانگتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے بندوں ایسے لوگوں کے لیے میں اللہ برائیوں کو بھی ہٹا کے ان گناہوں کے جگہ بھی میں اللہ نیکیاں لکھ دیا کرتا ہوں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ فرماتے ہیں او لوگو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے قرآن سے منہ پھیرتے ہو، مالکم کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہو، کأنہم خمر مستنفرہ، جس طرح وہ گدھے ہو مستنفرہ، بدکنے والے بھاگنے والے، فرت من قسورہ، جس طرح شیر سے گدھا بھاگتا ہے اسی طرح مشرک قرآن سے بھاگ کر۔ مشرک کے سامنے قرآن پڑھو کہتے ہیں جی بزرگوں کا کیا کریں گے، بزرگوں کا کیا کریں گے، اتنے بڑے بڑے اکابرین، اتنے بڑے بڑے علماء، انہوں نے یہ لکھ دیا، ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ فلاں جو تھے امام تھے زمانے کے، انہیں تو قرآن سمجھ نہیں آیا، آپ کو زیادہ سمجھ آ گیا، آپ 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہو، آپ کہتے ہو قرآن سمجھ آ گیا ہے، وہ اتنا زمانہ پہلے، اچھا پہلے وہ پیدا ہو گئے نا ٹکٹ مل گیا، ہم نے بعد میں پیدا ہو گیا، ہم نے جرم کیا بعد میں پیدا ہو گیا۔ وہ اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ تو قرآن پہ کرنا ہے، اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، لوگوں کو حق کی وجہ سے پہچانو، حق کو لوگوں کی وجہ سے نہ پہچانو، یہ قانون ہے۔ میں کہوں نماز اس لیے اچھی ہے کہ میں نماز کو پڑھتا ہوں، نماز اس لیے اچھی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں حضرت آپ اس لیے اچھے ہیں نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کی وجہ سے آپ اچھے ہوئے، آپ کی وجہ سے نماز اچھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے حق کی وجہ سے بندہ پہچانا جاتا ہے، بندے کی وجہ سے حق کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ لیکن عجیب الٹی گنگا چلیے گا، اللہ فرماتی ہیں جب قرآن پڑھا جائے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، لگاتے جاؤ ساتھ، جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو بدعت سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو منافقت سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو دھوکہ دہی سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو غیبت سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے، کام توڑنے سے، بے ایمانی کرنے سے پاک کیا، جس بندے نے اپنے آپ کو ہر اس کام کی برائی سے پاک کیا جس کی شریعت نے مذمت کی ہے، اپنے آپ کو پاک کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس بندے نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے نام کو یاد رکھا ہے، جہاں پہ بھی کوئی موقع بن گیا اس نے اپنی زبان سے اللہ کے نام کو گرنے نہیں دیا، اللہ کا نام اس کی زبان پہ چلا رہا، ذکر اسم ربی، اللہ کی یاد کے لیے اس نے فصلا، نماز پڑھتا رہا ہے، جیسے نماز پڑھتا رہا، اللہ فرماتی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، او لوگو تم دنیا کی زندگی کی طرف مائل ہو جاتے ہو، دنیا کی زندگی تمہارے اوپر مؤثر ثابت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی گاڑی دیکھتے ہو تمہارے منہ کے چھلکے پانی کے نکل آتے ہیں، کسی کی کوٹھی دیکھتے ہو تمہارے سر کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں ان کو اونچا دیکھتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، خیال کرو میں اللہ کا قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو اثر والی سمجھتے ہو، حالانکہ میں اللہ کا قانون یہ ہے
وابقا، بلکہ آخرت والی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے. کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور میں اللہ تمہیں شورٹی لے کے دے رہا ہوں. اللہ کی ضمانت کا پتھر ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ اللہ نے اپنی ضمانت کا سرٹیفکیٹ مسلمانوں کو دے دیا. مسلمانوں والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اللہ اکبر. لہذا توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف. کیا کرو؟ توبہ کرو سچے دل سے. اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ کو گناہ کر چکا ہے، توبہ کرے گا تو میں گناہوں کو بھی ہٹا کے اس جگہ پہ نیکیاں دے گا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ ان کے گناہوں کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دوں گا. اور جب اتنا بڑا مقام اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اور جب نیکیاں کرنے پہ تم لگ جاؤ گے، نیکیاں کرنے کا ارادہ نیت کرو گے، کوشش کرو گے، عملی طور پہ کرو گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جب آتی ہے تو وہ برائیوں کو لے کے چلی جاتی ہے. نیکیوں کا سمندر چل رہا ہو تو پھر اس سمندر کے سامنے برائیوں کی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی. ہاں، اور یہ نیکی نہیں ہے. لیس البر بان تأتوا البیوت من ابوابها ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو پیٹ کے پیچھے سے آؤ. پٹھے پٹھے کام مشرکین مکہ. اللہ نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ ننگا طواف کیا کرتے تھے. طواف کس طرح کرتے؟ ننگے ہو کر. اور کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، لہذا ننگے ہو کے ہم کریں گے تاکہ ہمارے وجود پہ نہ رہے. آج کا مشرک بھی یہی کرتا ہے. ہاں، قبر چاٹ 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 کے اس نے اپنی زبان کو بھی گھسا دیا ہے. جی وہ بھی کاسے یہ قبر چاٹ چاٹ، لیکن کہے گا کیا؟ جی عمرے کی بھی توفیق ہو گئی ہے، عمرہ بھی کر لیا ہے، میلاد شریف بھی آج بھی اس دفعہ کیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میلاد شریف میں بھی شامل ہو گیا. میلاد شریف اس میں بھی شامل ہو گیا، حج بھی کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو ایسے حجوں کی ضرورت ہے. بولو، اپنی زندگی کو بدعات سے خالی کر، اپنی زندگی کو شرکیات سے خالی کر. جب شرک و بدعت نہیں ہوگا پھر تیرا تھوڑا عمل بھی اللہ کے دربار کے اندر زیادہ بن جائے. اللہ فرماتے ہیں مجھے ستھرے کی ضرورت ہے. اور اندازہ لگاؤ، آپ لوگوں کو میں کتنی قیمتی قیمتی مثالیں سنا کے بات سمجھا دیتا ہوں. آج کل بازار میں یہ تربوز جو ہے نا ادواڑا 20 روپے کلو، تقریباً 20 یا 25 روپے. اس کے اندر ایک دال ہو بہت بڑا سا، لیکن وہ بندہ آپ کو کہے گی آپ کو یہ 5 روپے کلو دے گا. آپ کو داغ والا جو تربوز ہے وہ 5 روپے کلو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈنگرا سے کہنے تو کرو، اپنی ذات کے لیے 5 روپے کلو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس تربوز کو جب ہاتھ میں اٹھاتا ہے، ادھر سے بھی اس کو تھپڑ مارتا ہے، ٹھپ ٹھپ پھیرتا ہے، ادھر سے بھی مارتا ہے. کدھر سے میٹھا ہوگا، کدھر سے کچا ہوگا، اندر سے لال ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سارا کچھ دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ذرا اپنی زندگی کے اندر تو نظر دوڑایا کر، جو روزمرہ کے تیرے کام ہیں ان میں دیکھا کر. جب تو ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا، میں کھوٹے عمل کو کیسے پسند کرتا؟ میں اللہ کو بھی کھوٹے عمل کی ضرورت نہیں ہے. جتنا زیادہ ہو، جتنا کثیر تعداد میں ہو، لیکن بدعت کی اس کے اندر آمیزش ہو، اس کے اندر سنت سے خالی عمل ہو. اگر شرک والا عمل ہو، میں اللہ اس عمل کو اس بندے کے منہ پہ مارتا ہوں، میں اللہ اسے قبول نہیں کرتا. لیکن افسوس ہے پھر لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، ادھر سے ڈالتے اور ادھر سے نکال دیتے. خیال کرو چند دنوں کی زندگی ہے یہ، اور پتہ چل جائے گا
چند دنوں کی ہوئے پر اسی ہی مسجد کی بات چند دنوں والی ہمیں کرنی ہے اسی کو مزے کی گزاریں گے ہمیں اس زندگی کی ضرورت زبان سے بے شک نہ کہے اللہ جانتا ہے مسجد سے باہر نکلتا ہے ہر بندہ اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے اللہ نے جو کہہ دیا بل تو سے لوگ تم پسند کرتے ہو زندگی کو لیکن میں اللہ سے پوچھو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں لوگوں کی مثال بیان کی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگوں فَأَمَّا مَنْ طَغَى بس وہ بندہ جس نے سرکشی کی ہے جو میرے حکموں کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے جب بھی میرے قرآن کا حکم آتا ہے وہ کہتا ہے یہ اس دور میں قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا یہ تو صحابہ کے لیے آیا تھا ابھی قرآن پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے ابھی برادریاں ٹوٹ جائیں گی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی لوگ اپنے بیگانے ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے اللہ فرماتی ہے جب ایسی بات یہ بندہ کرتا ہے تو یہ سرکش ہے یہ کیا ہے فَأَمَّا سرکشی کا مظاہرہ کیا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور اس نے دنیا والی زندگی کو اپنے اوپر غالب کر لیا ہے اپنے اوپر دنیا کی لذتوں اور زندگی کو مسلط کر لیا ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اسی بندے کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اسی کو میں اللہ جہنم میں ڈال دوں گا اس کو دوزخ میں ڈالوں گا جو سرکش ہو کے زندگی گزارے گا سرکشی نہیں کرتا ہے عمل کی کوتاہی ہو جاتی ہے یہ معاف ہو سکتی ہے لیکن سرکشی نہ کرے سرکشی نہ کرے قرآن کا حکم سن کے حجتیں نہ کرے کہ یہ ہو نہیں سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں اللہ فرماتی ہے جس بندے نے سرکشی کی ہے ایسے جملے منہ سے بولتا ہے جناب قرآن کی مانے تو پھر زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی پھر بڑے بڑے مشکل کٹھن ملائل سے گزرنا پڑے گا لہذا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ فرماتی ہے یہ بندہ دنیا کی زندگی کو اتنا اس کی اندر غرق ہو چکا ہے کہ یہ سرکش بن چکا ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اسی بندے کا ٹھکانہ میں اللہ نے جہنم کو بنایا ہے پھر اللہ اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کا ذکر فرماتے ہیں اما اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے کیا کیا روکا دل میں تمنائیں تو اس کی بھی اٹھتی ہیں دل میں خواہشیں تو اس کی بھی اٹھتی ہیں کبھی کہتا ہے کہ کر دو کبھی کہتا ہے وہ کر دو بچوں کے لیے بڑی بڑی اچھی افطاری آ جائے بچوں کے ساتھ اچھے مشروبات مل جائیں لیکن اس کے لیے آسانی سے میسر نہیں ہے چوری کرنی پڑتی ہے ڈاکہ کرنا پڑتا ہے کسی کا مال غصب کرنا پڑتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے اپنے نفس کو روکتا ہے خواہش کو قربان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے اس نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا ہے نہ النفس عن الہوا اس نے اپنے نفس کو روک دیا خواہشوں سے روکا ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے
جنت کا اصلی حقدار یہی بندہ ہے جس نے اپنی نفس کی خواہش کو تو قربان کر دیا، اور یہ نہیں کہ کہیں دعوت پہ گیا اتنی بوٹیاں جب دیکھی تو پھر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بولو نا حرام کا ہے، ہاں مشرک نے کس کو رگڑا ہے یا مسلمان نے رگڑا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا بلکہ اس کے اوپر گر پڑتا ہے، کہتا ہے تجھ پہ جان بھی قربان ہے، تجھ پہ دل بھی قربان ہے، دل پاکستان، اللہ اکبر۔ اس چیز کا نام تقویٰ نہیں ہے، اس چیز کا نام تزکیہ نفس نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بندے کو برائی کے لیے ابھارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں جب آئے تو نفس مطمئنہ لے کر آنا، ایسا نفس مطمئنہ لے کے آنا۔ جب نفس مطمئنہ تو لے کے آئے گا، یہ وہی نفس ہے نفس مطمئنہ جس نے میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، صفائی کی ہے، میں اللہ کے سامنے جھکا ہے، ڈرا ہے، تقوی اختیار کیا، ایمان اختیار کیا، رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، عبادتیں بھی کی، سحریہ بھی کی، افطاریاں بھی کی، لیکن خالص میری رضا کے لیے۔ اگر ایسا کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ توبہ کی ہے تو کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، او لوگو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، سارے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، سارے کے سارے توبہ کرو، رجوع کرو، جمیعاً سارے کے سارے، کوئی بچنا نہیں چاہیے۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو خطاب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایھا المؤمنون، او ایمان والو تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، لعلکم تفلحون، توبہ تم کرو گے، تمہاری کامیابی کے سرٹیفکیٹ میں اللہ جاری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ توبہ ایک تو پرانی توبہ ہوتی تھی نا، توبہ کرنا سن، کانوں کو ہاتھ لگائیے گا توبہ ہو۔ وہ کئی کیا کرتے زمین پہ انگلی لگائی، بس یہ اتنی توبہ ہے، دل سے توبہ نہیں ہے۔ توبہ دل کی توبہ کا نام ہے، زبان سے توبہ توبہ کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ جتنا توبہ توبہ کرتا رہے، جتنا استغفر اللہ کرتا رہے، جو بات دل تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک کام نہیں چلے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، اور تزکا تزکیہ اسے کہتے ہیں جو بندہ دلی طور پر صاف ہو، جو ظاہری صاف ہو، اس کو طاہر کہتے ہیں۔ طہارت ظاہری صفائی کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت۔ دل کی صفائی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو خطاب دیا یا اپنے پیغمبر کی صفات بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، سے مراد دلی طور پہ پاک کرتا ہے۔ یا اللہ نے پاک پیغمبر نو آتے بولو، اس کو غسل کراتے تھے؟ نہیں، ایمان سکھاتے تھے، ایمان سکھا کر دل کا تزکیہ کیا گیا، دل کی صفائی کرتے تھے۔ اور آج اللہ اکبر، روزے سب نے رکھے ہیں نا جی، ہاں سب نے رکھے ہیں، تو پھر توبہ بھی سب کریں گے، توبہ بھی سب کریں گے۔ دن جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن یہ وہ مہینہ ہے اس کے اندر توبہ کی ہوئی اللہ کو بہت پسند ہے۔
کیوں؟ اس کے اندر جو توبہ ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ شام کو جب بندہ افطار کے موقع پہ بیٹھا ہوا ہو، دسترخوان سجا ہو، اس وقت جو بھوک ہوتی ہے یا پیاس ہوتی ہے، بندہ اتنا نڈھال ہوتا ہے کہ اس کا دل اتنا کرتا ہے کہ دوسرا کوئی بندہ یہ پیالہ اٹھا کے پانی کا میرے منہ کے ساتھ لگا، اتنی پیاس ہوتی ہے۔ تو جب پیاس ہوتی ہے تو پھر رجوع بھی اس وقت اللہ کی طرف خاص ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف میدان بھی بندے کا رغبت بھی ساز ہوتی ہے، بندے کا دل رو رہا ہوتا ہے، اور نہ بھی رونا چاہے بندہ تو روتا ہے، اس کا نہ بھی رونا چاہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ ہمیشہ کے لیے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہیں کریں گے، ساری زندگی ہم گناہ نہیں کریں گے، مرتے دم تک اللہ گناہ نہیں کریں گے، اور زندگی ایسی گزاریں گے جو تیرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کی بیش بہا آیات کے اندر مسلمانوں کی فلاح کے تذکرے کیے ہیں کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی کسی موقع پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کبھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہو ایسے کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ اور جس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے اور وہ کہہ دی ساڈے استاد اس طرح نہیں آتے، ساڈے مولوی صاحب اس طرح نہیں آتے، اکابرین میں تو اس طرح نہیں کہا ہے، تو یہی سمجھو کہ یہ بندہ کذب بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا، اللہ کی آیتوں کو وہ اللہ کی آیت سامنے آ جائے، قرآن کی آیت جب سامنے آ جائے تو پھر کسی کی بات اس آیت کی اوپر ترجیح کی حیثیت نہیں رکھتی ہے کہ اسے ترجیح دیا۔ اور ایسا ایمان، ایسا تقوی، ایسی توبہ اللہ کے دربار میں لے کے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومن وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اتنا پیارا مہینہ، اور اللہ جانتا ہے اتنی لذت تھی اس مہینے کے اندر، ضرور پیاس بھی لگی، لیکن جو احساس، جو لذت کا احساس اس مہینے میں پایا گیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی رمضان آئے، مشقت بھی ہوتی تھی، دقت بھی ہوتی تھی، شدت بھی ہوتی تھی، لیکن اس رمضان میں ایک عجیب قسم کا سرور تھا۔ لہذا یہ سرور والا مہینہ اپنی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہا ہے، نجات کے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں، سمیٹ کے جا رہا ہے۔ اور اللہ بار بار اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا فاغفر لہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں اللہ عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں۔ تو تمام مسلمانوں کی آواز لبیک میں آنے سے ہر ایک کی کہ اللہ میں حاضر ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں، میں انسان ہوں، اور انسان ضرورت مند ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے۔ اللہ تیری ذات ہے، تو ضرورتوں سے پاک ہے، تو حاجتوں سے پاک ہے، تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں، توبوا الیک الیک، اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ سچے دل سے توبہ کرو اور کامیاب لوگوں میں اپنا نام لکھواؤ، کامیاب لوگوں میں لکھواؤ، اور قرآن کو نہ چھوڑو، دنیا کی ہر کتاب کو رد کر دو لیکن قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور یہ انشاءاللہ اس مقدس مہینے کے بعد یہ جو گرمیوں کی چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں،
ان دنوں میں انشاءاللہ ہم دورہ تفسیر کا انتظام بھی کریں گے. یہ استاذ محترم مولانا صدیق الرحمان صاحب وہ باقاعدہ دعوت نامے بھی ہوں گے, اس کے لیے اعلان بھی ہوگا, وہ پھر ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے اپنے بچوں کو خود تمام حضرات اس قرآن کے دورے کے اندر شامل ہو جائیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو پڑھیں. آپ کو پتہ چلے جس کو آپ سرسری پڑھ رہے ہیں, جس کی تلاوت کر رہے ہیں, حقیقت میں وہ آپ کو کیا رہا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ بات یہ ذہن نشین کر لیں. دوسری بات, عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 6:15 بجے ہماری اس مسجد میں ادا کی جائے گا. 6:15 ٹھیک ہے جی.